الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان شاہزیب نقشبندی، آپ دیکھ رہے ہیں ایشین نیوز پر پروگرام نعمت رمضان۔ الحمدللہ آج 23 رمضان المبارک، یہ ماہ مقدس کا کچھ حصہ گزر گیا، کچھ باقی رہ گیا۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا جو خوبصورت موضوع ہے وہ ہے آخری عشرہ اور لیلۃ القدر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسے یعنی کہ شب قدر کو آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو ہمیں چاہیے اس ماہ مقدس میں جہاں تک ہو سکے اللہ رب العزت کے پاس اپنے اعمال نامے میں نیکیاں بے بہا لکھوائیں، اور اس ماہ مقدس میں جہاں تک ہو سکے عبادات کا اہتمام کریں۔ تو ناظرین، آئیے نعت شامل کرتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں محمد یاسر اقبال فریدی صاحب سے، جن کا تعلق بہاڑی سے ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں گلدستہ عقیدت پیش فرمائے۔ جی بسم اللہ۔ سراپا خطا ہوں، نگاہیں کرم ہو، سراپا خطا ہوں، سراپا خطا ہوں، نگاہیں کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہیں کرم ہو، سراپا خطا ہوں۔ مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، میں پھر مانگتا ہوں، نگاہیں کرم ہو، میں پھر مانگتا ہوں، نگاہیں کرم ہو، سراپا خطا ہوں۔ میری داستان مختصر ہو رہی ہے، میری داستان مختصر ہو رہی ہے، میں بجھتا دیا ہوں، نگاہیں کرم ہو، میں بجھتا دیا ہوں، نگاہیں کرم ہو، سراپا خطا ہوں، نگاہیں کرم ہو، میں سب سے برا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔
آئیے ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع تھا آخری عشرہ نجات اور لیلۃ القدر کی فضیلت، تو میں گزارش کروں گا علامہ صاحب سے کہ وہ اس عشرے کی فضیلت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں واضح فرمائے کہ اس رات کی اور آخری عشرے کی فضیلت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مدعو کیا اور گفتگو کا موقع دیا۔ آپ نے سوال کیا کہ آخری عشرہ کی فضیلت کیا ہے۔ جی، تو سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ماہ رمضان المبارک کو جو فضیلت باقی مہینوں پر حاصل ہے، جی جی، تو اس آخری عشرہ کو رمضان المبارک کے پہلے 2 مہینوں پر یہی فضیلت حاصل جی، ہے۔ گویا کہ رمضان کے 3 عشروں میں سے سب سے زیادہ فضیلت آخری عشرہ کو حاصل ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے اندر عبادت بہت کثرت سے کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آخری رات اللہ رب العزت امت کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اس عشرے کو نجات کا عشرہ ہی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس عشرے کے اندر لوگوں کو جہنم سے نجات دے دی جاتی ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خصوصاً جو آخری رات ہے، یہ آخری رات اس عشرے کی، یہ ہمارے پورے مہینے کی جو کمائی ہے اس کے جی، حصول سبحان کا اللہ۔ دن ہے واہ کہ واہ۔ اس دن ہمیں پورے مہینے کی کمائی ملتی ہے۔ ماشاء اس طرح ہم پورے مہینے کے اندر ہم اللہ کی عبادات اور دین کے ساتھ منسلک رہتے ہیں۔ جی۔ تو اس آخری عشرے کی آخری رات کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم اس رات کے اندر بھی اپنا وقت دین کے ساتھ اور عبادات کے اندر گزاریں کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمارا سارا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزرے۔ ماشاءاللہ۔ ورنہ ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے، میں آپ کی توسط سے جی۔ اپنے سامعین سے کہوں گا، خصوصاً اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا جی۔ کہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے، ہم نے اس آخری عشرے کو شاپنگ کا عشرہ بنا لیا جی ہے۔ بالکل۔ ہم پورے 20 دن دونوں عشرے بڑی عبادات کے ساتھ گزارتے ہیں، بالکل۔ بہت عبادات کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی عشرہ شروع ہوتا ہے ہم عید کے چکر کے اندر، عید کی شاپنگ کے چکر کے جی اندر پورا عشرہ عبادات کے اندر گزار دیتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے، بلکہ جس طرح ہم نے پہلا 2 عشرے عبادت کے اندر گزارے ہیں، جی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس عشرے کے اندر مومن کو اپنی عبادت کا بدلہ ملنا ہوتا ہے، تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس عشرے کو بھی زیادہ سے زیادہ یعنی کہ آپ کا کہنا یہ کہ اس عشرے سے پہلے ہو سکے تو اپنی شاپنگ کلوز کر سکتے ہیں، اس عشرے میں نہ کی جائے۔ نہیں، یہ نہ کی جائے، بلکہ اس عشرے کے اندر شاپنگ کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات کو بھی ویسے ہی جاری رکھا یعنی کہ اپنی عبادات کو محروم نہ کریں، ان کو مارے نہ، یعنی کہ اب جیسے مثلاً ہمارے ہاں عید کا چاند نظر آتا ہے، جی۔ عید کا چاند نظر آئے گا، عشاء کی نماز کے اندر مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، بالکل۔ فجر کی نماز کے اندر مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک شوق بن گیا ہے، کہ ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم نے عید کے چاند نظر آنے تک عبادات کرنی ہے۔ جی جی بالکل۔ حالانکہ یہ جو آخری رات ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، ہم نے جو پورا مہینہ عبادات کی، آج ہمیں اس کی مزدوری ملنے والی جی ہے، بالکل۔ آج ہمیں اس کی سیلری ملنے والی ہے۔ جی جی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب مزدوری کا وقت آیا، اللہ اجرت کا اکبر۔ وقت آیا، سیلری کا وقت آیا، ہم اس سے محروم ہو جائے اور ہم کسی اور کام اور ہم عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، معمول ہے بالکل دوست احباب، چلو جی چاند رات کا دن ہے، گھوم پھر کے آتے ہیں۔ کیا اس مناسبت سے کیا پیغام دیں گے تاکہ وہ چاند رات کے متعلق چاند دیکھنے کے بعد کیا ایسی عبادت کرنی چاہیے جو ہمارے لیے اور آنے والے نسلوں کے لیے بہتر ہو سکے؟ وہی ہے کہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ یہ رات حضور نے فرمایا مومن کو اس کے پورے مہینے کی عبادت کا بالکل تنخواہ، سیلری اور تنخواہ ملنی ہوتی ہے، اس رات میں جی ملنی جی۔ ہے۔ جب اس رات میں ملنی ہے، ہم نے جس طرح پورے مہینے کو عبادات کے اندر گزارا، جی جی۔ تو اب حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس رات کو بھی عبادت کے اندر گزاریں، بجائے کہ اس رات کو ہم گھومنے پھرنے کے اندر، شاپنگ کے اندر یا اس طرح کی اور فضول خرافات کے اندر گزارنے سے بہتر ہے کہ ہم عبادات کے اندر اپنی رات کو۔ ماشاءاللہ ناظرین، بہت خوبصورت انداز میں یہ آخری عشرے کی فضیلت بیان کر رہی تھی۔ ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع،
फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। वेलकम बैक टू नाजरीन, एक बार फिर आपको प्रोग्राम नेमत रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। आइए नात शामिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यासिर इकबाल फरीदी साहिब। मैं उनसे एक बार फिर मुतमिस हुजूर की बारगाह में गुलहाए क़िरत पेश फरमाएं। जी बिस्मिल्लाह। मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं कि रहमत लुटाने हुजूर आ गए हैं। मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं। मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं कि रहमत लुटाने हुजूर आ गए हैं। न चुप चुप के बैठो अरे गम के मारो, न चुप चुप के बैठो अरे गम के मारो। गमों से बचाने हुजूर आ गए हैं। गमों से बचाने हुजूर आ गए हैं कि रहमत लुटाने हुजूर आ गए हैं। मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं कि रहमत लुटाने हुजूर आ गए हैं। हवाएं मुअत्तल ये क्यों हो रही है, हवाएं मुअत्तल ये क्यों हो रही है। तो बोले दीवाने हुजूर आ गए हैं। तो बोले दीवाने हुजूर आ गए हैं कि रहमत लुटाने हुजूर आ गए हैं। मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं कि रहमत लुटाने हुजूर आ गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं कि रहमत लुटाने हुजूर आ गए हैं। तो नाजरीन आइए अलामा साहब की तरफ बढ़ते हैं और इनसे दूसरा सवाल ये करते हैं कि लैलतुल कदर की फजीलत क्या है और इससे लैलतुल कदर क्यों कहते हैं, और ये रात कब होती है और किन रातों में इसे तलाश करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम के अंदर है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि ये वो बाबरकत रात है, वो अज़मतों वाली रात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे साल की रातों में से अपने कलाम को नाजिल करने के लिए इस रात का इंतखाब। सुभान अल्लाह। और ये वो रात है, कुरान करीम में है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि ये रात 1000 महीनों से अफजल है। यानी एक शख्स 1000 महीनों तक इबादत के अंदर लगा रहे, मुसलसल इबादत के अंदर लगा रहे, और दूसरा शख्स अगर इस एक रात के अंदर कुछ वक्त इबादत कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस कुछ वक्त वाली इबादत ये 1000 सालों की 1000 महीनों की इबादत से सुभान अल्लाह। और 1000 महीने इसकी मिकदार बनती है तकरीबन 83 साल 4 महीने। अगर एक रात के अंदर थोड़ी सी देर इबादत कर लेगा, गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसने 83 साल 4 महीने तक मुसलसल इबादत की। और ये वो बाबरकत रात है कि जिसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि नज़ल जिब्राइल अलैहिस्सलाम फी कुबकबतिन मिनल मलाइका, कि इस रात के अंदर हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ, अपने गुरूह के साथ, फरिश्तों का गुरूह लेकर जमीन पर उतरते हैं। और जमीन पर उतरने के बाद इस आखिरी अशरे में जहाँ तक हो सके लैलतुल कद्र को तलाश करना चाहिए। नाज़रीन वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा।
बोले दिल बोले वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति, बोले दिल की बोली। वेलकम बैक टू नाज़रीन, एक बार फिर आपको प्रोग्राम नेमत रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। दुराने प्रोग्राम हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद मनसब अनीस कादरी साहब ने। मैं उनसे गुजारिश करूंगा हुजूर की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश फरमाएं। जी बिस्मिल्लाह। मैं गदाए दयारे नबी हूँ, पूछिए मेरे दामन में क्या है। मुझको निस्बत है आले नबी से, हाथ में दामने मुस्तफ़ा है। मुझको निस्बत है आले नबी से, हाथ में दामने मुस्तफ़ा है। मेरे मौला तो खालिक है मेरा, सच्चा राज़िक तो मालिक है मेरा। मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला तू खालिक है मेरा, सच्चा राज़िक तू मालिक है मेरा। इसलिए मानता हूँ तुझे मैं, तू मेरे मुस्तफ़ा का खुदा है। इसलिए मानता हूँ तुझे मैं, तू मेरे मुस्तफ़ा का खुदा है। और जब मैं बिछड़ा तेरे मुस्तफ़ा से, हो बयां कैसे लफ्ज़ों में मंज़र। जब मैं बिछड़ा तेरे मुस्तफ़ा से, हो बयां कैसे लफ्ज़ों में मंज़र। आ गया हूँ मदीने से लेकिन दिल वहीं का वहीं रह गया है। आ गया हूँ मदीने से लेकिन दिल वहीं का वहीं रह गया है। और पढ़ रहा हूँ नबी का कसीदा, है से ये मेरा कीदा। पढ़ रहा हूँ नबी का कसीदा, कमली वाला मदीने का वाली, वो मेरी नात को सुन रहा है। कमली वाला मदीने का वाली, वो मेरी नात को सुन रहा है। मुझको निस्बत है आले नबी से, हाथ में दामने मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज में हुजूर की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश फरमा रहे थे। नाज़रीन, अल्लामा साहब की तरफ बढ़ते हैं और मेरा आखिरी सवाल, मेरे प्रोग्राम का आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त अफ्तार भी करीब है। अल्लामा साहब, तो मेरा तीसरा आखिरी सवाल आपसे, क्या ये अज़मत वाली रात, ये लैलतुल क़द्र अज़मत वाली रात है जो रमज़ान के आखिरी अशरे में आई?
کیا یہ عظمت والی رات پہلی امتوں کو بھی دی گئی تھی یا ملی تھی؟ اور اس رات کو بندوں سے چھپا کر رکھنے کی کیا حکمت ہے؟ کیونکہ اللہ پاک کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. میرے نبی کو آخر الزمان نبی کو سب سے پہلے بنایا اور سب سے آخر میں بھیجا اور فرمایا محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا. اس میں حکمت تھی اللہ پاک کی. نور مصطفیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. تو جیسا کہ ہر کام میں اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے تو اس رات میں بندوں سے چھپا کر رکھنے کی کیا فضیلت کیا اس میں حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے پہلا سوال کیا کہ کیا یہ لیلۃ القدر کی عظیم رات پہلی امتوں کو بھی دی گئی؟ جی. یہ لیلۃ القدر کی فضیلت و عظمتوں والی رات یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور ان کی سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یعنی کہ یہ صرف نبی کی امت کو ہی ملی ہے آخری زمان نبی کو ہمارے نبی صلوات والسلام کی صدقے سے سبحان اللہ امت کو اللہ نے یہ خصوصیت اور اعزاز دیا کہ یہ ایک رات کے اندر جو عبادت کریں گے اللہ رب العزت اسے پچھلی امتوں کی 83 سال 4 مہینے کی عبادت سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. اور اس رات دینے کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کا ذکر کرتے پچھلی امتوں کا ذکر کرتے کہ ان کی اتنی بڑی بڑی عمریں تھی اور وہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے. ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بنی اسرائیل کے آدمی کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اس نے 1000 سال تک دن کو روزہ رکھا اور ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر گزار دی. سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یا رسول اللہ اس آدمی نے 1000 سال تک روزہ رکھا, ہماری تو عمر 60 سال ہے, ہماری تو عمر 60 سال, اس نے 1000 سال تک رات کو عبادت کی, ہماری تو عمر 60 سال ہے, ہم اس خیر سے اتنی بڑی نعمت سے اتنے بڑے اعزاز سے محروم رہ جائیں گے اپنی عمر کی وجہ سے؟ تو اللہ رب العزت نے فوراً ان آیات کو اتارا کہ اے میرے پیارے نبی اپنے ان پیارے صحابہ ان جانثار صحابہ کو بتا دے کہ تمہیں اس رات سے محروم نہیں, کہ اس ساری اتنی لمبی عمر سے محروم نہیں کیا جاتا, بلکہ تمہیں ایک ایسی رات دی جا رہی ہے اگر تم اس ایک رات کے اندر عبادت کر لو, تمہارا ایک رات کے اندر عبادت کرنا ان کی ساری سبحان اللہ. سبحان یعنی کہ اس میں عمر کا تقاضا نہیں, اس میں صرف عبادت کا تقاضا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. ایک رات میں انسان 83 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان عبادت کا ثواب حاصل یعنی کہ ایک نیکی 70 گنا ثواب. سبحان اللہ. واہ واہ. تو علامہ صاحب دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں, کیا اس رات کو اللہ پاک نے بندوں سے چھپا کر رکھنے میں کیا حکمت تھی؟ اللہ رب العزت کی ذات حکیم ذات ہے. بالکل. اللہ رب العزت کے ہر عمل کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے, اور بعض حکمتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان پر واضح ہو جاتی ہیں, ظاہر ہو جاتی ہیں, اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو چھپی ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت کی حکمت میں سے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اس رات کو چھپانے میں ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ اگر اللہ رب العزت بتا دیتے تو بہت سارے لوگ صرف اسی رات کے اندر عبادت کر لیتے, بڑا ثواب ملتا ہے. اللہ نے بتایا نہیں بلکہ چھپا دیا تاکہ ایمان والا اس رات کی فضیلت سننے کے بعد پورا رمضان المبارک عبادت کے اندر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اس رات کو لیلۃ القدر کے اندر رکھا ہے. پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس مہینے کے اندر رکھی جس مہینے کے اندر قرآن اترا, اور رمضان کا مہینہ. گویا خلاصہ اس کا یہ بنا کہ رمضان کی ابتدا سے لے کر رمضان کی انتہا تک ان میں سے کسی ایک رات کے اندر ہم نے مخفی رکھا, اور مقصد یہ ہے تاکہ بندے پورا رمضان عبادات کے اندر گزارے, لیلۃ القدر کو حاصل کریں. جی علامہ صاحب, اور آخری چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ نعت شامل کرنی اس کے بعد اور پروگرام کے اختتام بھی کرنا ہے, اس رات کی نشانیاں کیا ہے؟ بعض علماء کرام کہتے ہیں اس رات میں جب آسمان کھلا ہو جائے گا, خوبصورت خوشبو والی ہوائیں اور جانوروں کا بولنا بند ہو جانا, رات کھل جائے گی, صبح جو سورج طلوع ہوگا بغیر شعاؤں کے شروع ہوگا, اس رات کی ایک اپنی چمک ہوگی, چمکدار رات ہوگی, اس کے اندر جانوروں کی آوازیں بالکل بند ہو جائیں گی,
اور سورج بغیر شعاؤں کے اور رات کو ایک ٹھنڈک ہوگی، خوشبو ہوگی جس سے واقعی محسوس ہو جائے گا کہ آج میں ایک بزرگ کا قول پڑھا تھا، کہتے بھی ہم نے جو لیلۃ القدر پائی وہ اس طرح پائی کہ نہر کے کنارے جا رہے تھے تو دیکھا جو نہر کا پانی تھا وہ دودھ میں تبدیل ہو گیا، دودھ میں تبدیل ہوا. ہم نے جب وہ پیا تو وہ پانی دودھ کی شکل میں تھا، میٹھا تھا، اور ہم نے ظاہر کیا کہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر ہے. کس میں بے شمار معجزات ہو سکتے ہیں. اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بندے کو پتہ نہیں کیا کیا عطا کرتے ہیں. ناظرین وقت افطار قریب ہے، نعت شامل کرتے ہیں. میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں بیاڑی کے سرزمین سے مصعب انیس قادری صاحب سے ایک بار پھر حضور کے بارگاہ میں کو کلام پیش فرمائیں. میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں. وہ دربار ہی ایسا ہے یہاں بن مانگے بے شک نظروں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں. آنسو ندامتوں کے ہے چشم نم سے جاری آنسو ندامتوں کے ہے چشم نم سے جاری چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں. اور کیا بھی مجھ پہ میرے رب کا کرم نہ ہوگا کیا بھی مجھ پہ میرے رب کا کرم نہ ہوگا کہ اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں. اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں. اور میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے خود سے بچھڑ گیا ہوں خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں. میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے خورشید بن گیا ہوں دربار
مصطفیٰ میں خورشید بن گیا ہوں، دربار مصطفیٰ میں خود سے بچھڑ گیا ہوں، دربار مصطفیٰ میں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو بادب مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ ناظرین، وقت افطار قریب ہے، تمام ناظرین اپنے شہر کے وقت کے مطابق روزہ افطار کیجئے۔ اپنے میزبان شاہ زیب نقشبندی کو اجازت دیجئے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔